اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس ٹرائل کا حکم امتناع واپس لیتے ہوئے 14 دسمبر کے بعد کی کارروائی کالعدم قرار دے دی۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس کی ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف اپیل پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی۔ عدالت نے سائفر کیس کا ٹرائل روک رکھا ہے۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان اور وکیل سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے۔ اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل دیے، جس کے بعد وکیل سلمان اکرم راجہ نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ 14 دسمبر کے آرڈر کے بعد کی کارروائی کالعدم قرار دی جائے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ 14 دسمبر کا آرڈر درست نہیں تھا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل صاحب، اگر آپ کارروائی کو واپس لینا چاہتے ہیں تو وہاں سے کریں جہاں آرڈر پاس ہوا تھا۔ اس حوالے سے باقاعدہ آرڈر بھی جاری کریں گے، جس پر اٹارنی جنرل نے ان کیمرہ کارروائی کو اثر نو کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ 13 گواہوں کے بیانات دوبارہ ریکارڈ کرانے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت نے گزشتہ سماعت پر سائفر کیس میں اسپیشل پروسیکیوٹرز کی جانب سے ان کیمرہ سماعت کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے ریمارکس دیے تھے کہ کیس کا ریکارڈ دیکھ کر اس پر فیصلہ کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران پٹیشنر کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر، جبکہ اسپیشل پروسیکیوٹرز شاہ خاور اور ذوالفقار عباس نقوی عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا تھا کہ سائفر کیس کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل ہو رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ اس کیس میں گرفتار ہوئے۔ کیس کی حساسیت کے پیش نظر فیصلہ ہوا تھا کہ ٹرائل میں ان کیمرہ کارروائی ہوگی۔ پٹیشنر کے وکیل دلائل کر لیں تو صرف عدالت کے سامنے ان کیمرہ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ جیل ٹرائل کی وجہ کیس کی حساسیت نہیں بلکہ سیکیورٹی خدشات بتائے گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیس کا ریکارڈ دیکھ لوں پھر طے کریں گے کہ اس کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ شیر افضل مربت ایڈوکیٹ نے کہا کہ پوری قوم کی نظریں اس درخواست ضمانت پر لگی ہیں۔ چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تو عدالتی سماعتوں کی لائیو سٹریمنگ ہوا کرے گی اور کارروائی پوری دنیا دیکھے گی۔ چیف جسٹس کے طور پر یہ عمل میری عدالت سے شروع ہوگا، ہمیں تو اس کے مطابق اپنی تیاری رکھنی چاہیے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے بلے کے نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن جلد ہی پٹیشن تیار کر لے گا۔ الیکشن کمیشن حکام نے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ اجلاس میں کمیشن کے 4 ممبران اور اسپیشل سیکٹر نے شرکت کی۔ اجلاس میں کمیشن کے 4 ممبران اور اسپیشل سیکٹرز کو طلب کیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے لا ونگ نے کمیشن کو پشاور ہائی کورٹ فیصلے سے متعلق قانونی نکات پر بریفنگ دی گئی۔ آج یہ الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی پارٹی انتخابات اور بلے کا نشان واپس لینے سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موصول ہوا، جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو انتخابی نشان سے متعلق سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری کرے۔ پی ٹی آئی بلے نشان کا حقدار ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے انتخابی نشان کیس میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو بلے کے نشان پر الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے 22 دسمبر کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کا پارٹی سرٹیفکیٹ الیکشن ایکٹ 2017 کے شق 209 کے تحت ویب سائٹ پر شائع کرے اور آرٹیکل 215 کے تحت الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو انتخابی نشان بلا الاٹ کرے۔ عدالت نے کہا کہ تحریری فیصلے کے بعد میں جاری کیا جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور، جسٹس ارشد علی نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کیس کی سماعت کی۔ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا انتخابی نشان بحال کر دیا ہے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کی درخواست منظور کرتے ہوئے عدالت نے الیکشن کمیشن کو سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے گرافیز کو اجازت۔